السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کلاس میں ہم نے حروف مستعلیہ اور حروف مستفعلہ کے بارے میں جانا اور حروف مفردات کی درست ادائیگی کو سیکھا۔ آج ہم مخرج نمبر 1 پڑھیں گے۔ مخرج نمبر 1 حروف حلقیہ میں سے آتا ہے۔ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حروف حلقیہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ حروف حلقیہ 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا۔ یہ جو 6 حروف حلقیہ ہیں یہ 3 قسم کے مخارج سے ادا ہوتے ہیں، یعنی ان کے نکلنے کی جگہیں 3 ہیں۔ 17 میں سے 3 مخارج حروف حلقیہ کے ہیں۔ اس میں سے پہلا مخرج ہے اقصائے حلق، یعنی حلق کا سینے کی جانب والا حصہ، حلق کا نچلا حصہ، جیسے آپ پکچر میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ نچلا حصہ اقصائے حلق کہلاتا ہے اور یہ پہلا مخرج ہے۔ 17 مخارج میں سے پہلا مخرج اقصائے حلق ہے۔ اقصائے حلق میں سے ادا ہونے والے حروف میں سے پہلا حرف ہے حمزہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر قرآن مجید میں الف کے اوپر حرکت نظر آتی ہے، یعنی زبر، زیر یا پیش، اور کہیں حرکت کے بغیر الف نظر آتا ہے۔ جب الف کے اوپر حرکت آ جاتی ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، پھر وہ اس کو الف نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ پڑھیں گے۔ حرکت آنے کے بعد الف الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے، اور الف جو ہے وہ ہمیشہ خالی از حرکت ہوتا ہے۔ جب الف کے اوپر آپ کو کوئی حرکت نہیں نظر آئے گی تو اس کو الف ہی پڑھیں گے، لیکن جب اس کے اوپر کوئی حرکت آ جائے گی تو اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ ان مثالوں میں الف کے اوپر حرکت ہے تو اس کو اس طرح سے پڑھا جائے گا: حمزہ زبر آ۔ دیکھیں لکھا ہوا الف ہے لیکن پڑھتے اس کو حمزہ ہیں۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ اب آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم حمزہ زبر ہا نہیں پڑھ رہے بلکہ حمزہ زبر آ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ حمزہ کی ساؤنڈ کہیں بھی ہا استعمال نہیں ہوگی بلکہ حمزہ کی ساؤنڈ یہی ہے۔ آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، حمزہ کی ساؤنڈ آ ہے، ہا نہیں ہے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ حمزہ جب ساکن حالت میں ہوتا ہے تو اس کو لکھنے کے 5 طریقے ہیں جو اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حمزہ ساکن کو جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں، جیسے کہ آپ مثالیں دیکھ رہے ہیں۔ ان کو اس طرح سے پڑھا جائے گا جیسے سورہ فیل کی مثال ہے: قاسفم مأکول، مأکول، معقول۔ اس کو آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کسی قاری سے کہ کوئی معقول پڑھ رہا ہو، بلکہ اس کو مأکول۔ اس کے بعد یأمرو، یأمرو۔ اس کے بعد یأکلون، یأکلون، یؤمنون، یؤمنون۔ کہیں بھی آپ نے کسی قاری کو یومنون، یومنون، جب حمزہ ساکن آ جاتا ہے تو پھر جھٹکے سے ہی پڑھا جاتا ہے، یؤمنون۔ جبکہ الف ہو تو اس کو بغیر جھٹکے کے پڑھتے ہیں، جیسے یا مرو۔ اگر اس پہ حمزہ ساکن نہ ہو تو اس کو یا مرو پڑھیں گے، لیکن جب حمزہ ساکن آ جائے گا تو یأمرو، یأمرو، یؤمنون، جئتا، جئتا۔ یہ جو آپ نے حمزہ ساکن کی اشکال دیکھی ہیں یہ قرآن مجید میں کہیں بھی استعمال ہوں تو ان کو صرف حمزہ ہی پڑھا جائے گا۔ یہ جو اس کے نیچے الف، واو اور یا ہے، یہ سمجھیں کہ حمزہ کے لیے ایک کرسی بچھائی گئی ہے، کیونکہ وہ خود بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، اس لیے اس کو ظاہر کرنے کے لیے ان حروف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اصل میں یہ حقیقت میں حمزہ ہی ہے۔ الف، واو اور یا بس اس کو شو کرنے کے لیے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب ہم سورہ فاتحہ میں سے حمزہ کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے سورہ فاتحہ کا آغاز ہے الحمد، الحمد۔ دیکھیں یہاں آپ کو الف نظر آ رہا ہے اور اس کے اوپر حرکت ہے، تو اس کو الف نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ پڑھیں گے۔ اس کے ہجے کرتے وقت یوں پڑھیں گے: حمزہ لام زبر ال، ال، الحمد، ایاک، ایاک، انعمت، انعمت۔ اس طرح سے آپ باقی صورتوں میں سے بھی حمزہ کی مثالیں نکال سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم دوسرا حرف پڑھ لیتے ہیں۔ اقصائے حلق سے ادا ہونے والا دوسرا حرف ہے ہا۔ ہا بھی حلق کے نچلے حصے سے ادا کیا جائے گا، جیسے ہا زبر ہا، ہا، ہا زیر ہی،
ہی ہا پیش ہو ہو حمزہ ہا زبر حمزہ ہا زیر حمزہ ہا پیش اوہ اوہ۔ اس کی مثالیں سورہ فاتحہ میں سے ہیں، جیسے للہ ہی دیکھیں یہ حلق کے نچلے حصے سے ادا ہو رہا ہے، للہ ہی اہدنا اہدنا علیہم ہم۔ یہ سورہ فاتحہ میں سے ہا کی مثالیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ باقی صورتوں میں سے بھی ہا کی مثالیں نکال سکتے ہیں۔ آج کی کلاس کو ہم یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔